حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی، آپ فطرانے کی مقدار اس طرح بتاتے ہیں کہ صحابہ کرام فطرانہ جب دیتے تھے کھانے کی چیزیں، مشکات المصابیح حدیث نمبر 1816 نمبر حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری آپ فرماتے کننا نخرج زکوٰۃ الفطر، فطرانے کی زکوٰۃ صحابہ کرام ہم لوگ ادا کرتے، ساعن من طعام، کھانے کی جو چیزیں جب دیتے تو ایک سا دیتے جو کہ 4 کلو تقریباً بنتا ہے، اوسان من شعیر، فرمایا جب ہم جو دیتے تو جو ہے ہم ایک سا 4 کلو تقریباً 4 کلو، تو 4 کلو پورا ہی دے دینا چاہیے، کچھ گرام 80 گرام یا اس سے کچھ زائد یہ بنتا ہے، تو 4 کلو یعنی ایک سا 4 کلو ہم جو دیتے تھے صحابہ کرام۔ اگر صحابہ کرام کھجور سے ادا کرتے فطرانہ تو فرمایا اوسان من تمرن، تو کھجوریں جو ہیں وہ ایک سا یعنی 4 کلو ہم دیتے تھے، اوسان من عقتن، فرمایا اگر ہم دیتے پنیر دیتے تو پنیر بھی 4 کلو دیتے، اور آگے فرمایا اوسان من زبیب، اور اگر ہم کشمش سوگی دیتے تو وہ بھی 4 کلو دیتے ایک سا۔ حدیث پاک میں یہ فطرانے کی مقدار، ایک حدیث پاک میں گندم کا ذکر آیا ہے کہ گندم ہم نصف سا دیتے تھے، یعنی وہ نصف سا یعنی وہ 2 کلو بنتی ہے، 80 گرام کم 2 کلو، تو گندم اس وقت اس کا ریٹ بہت زیادہ تھا صحابہ کرام کے دور میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، اور یہ چیزیں تھی یہ 2 کلو وہ گندم کے برابر تھی اس وقت، تو یہ ہے فطرانے کی مقدار۔ تو علماء کرام اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اگر انسان زیادہ امیر ہے، اس کی جو بہت بڑا وسیع کاروبار ہے، تو وہ انسان جو بہت زیادہ امیر ہے وہ 4 کلو کھجوریں اور وہ بھی زیادہ مہنگی کھجوریں ہیں اس سے فطرانہ ادا کرے۔ اگر انسان وہ باحیثیت ہے لیکن اتنا بھی زیادہ امیر نہیں ہے تو وہ سوگی کشمش میوے ہیں وہ 4 کلو دے، جتنے گھر کے افراد ہیں وہ اپنے گھر کے افراد کی طرف سے وہ فطرانہ ادا کرے۔ اگر اس کے بچے ہیں وہ نوجوان ہیں، علیحدہ گھر ہیں، ان کے علیحدہ کاروبار ہے، تو ان کا فطرانہ اس کا ان بچوں کا دینا جو گھر کے سربراہ پر باپ پر واجب نہیں ہے، اور اسی طرح بیوی کا بھی واجب نہیں ہے، دے گا تو وہ ادا ہو جائے گا، وہ احسان ہے، لیکن واجب نہیں ہے۔ چھوٹے بچے اگر اس کے پاس غلام ہے ان کا بھی واجب ہے۔ تو صحابہ کرام فطرانہ اس طریقے کے ساتھ دیتے تھے، کھجوریں 4 کلو، سوگی 4 کلو، پنیر 4 کلو، اور جب گندم دیتے تھے تو وہ 2 کلو دیتے تھے۔ تو صحابہ کرام کا یہ جو فطرانہ ہے وہ اس حیثیت کے ساتھ ہے کہ صحابہ کرام جو بہت زیادہ امیر ہوتے تھے تو جب وہ گندم دیتے تھے تو وہ 2 کلو دیتے تھے، اگر کوئی اور زیادہ امیر ہے کوئی صحابی تو وہ کھجوریں دیتے تھے، وہ کھجوریں جو بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہیں، وہ اجوا کھجور بھی دے لیتے تھے، اگر کوئی زیادہ امیر ہے تو وہ سوگی دے لیتے تھے۔ یعنی صحابہ کرام کے طریقے پر یہ سنت طریقہ ہے کہ امیر لوگ وہ زیادہ مہنگی چیز دیں۔ اور بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر ہم نے روزے نہیں رکھے تو فطرانہ واجب ہے دینا، تو روزوں کا تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ۔ روزے کی صفائی، روزوں کے دوران جتنے بھی گناہ انسان کر لیتا ہے، چغلخوری کرتا ہے یا غیبت کرتا ہے، بہتان تراشی کرتا ہے، کوئی بھی گناہ کرتا ہے، روزے کا ثواب ضائع ہوتا ہے، لیکن فرضیت ادا ہو جاتی ہے، وہ ثواب بچ جاتا ہے، وہ ضائع ہونے سے، نقصان سے، انسان ثواب کے نقصان سے بچ جاتا ہے اگر فطرانہ دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا
کہ میں نے فطرانہ اس لیے فرض کیا ہے اپنی امت پر، جو امیر لوگ ہیں ان پر فرض کیا ہے، جن پر زکوٰۃ جو ہے فرض ہے دینی۔ تو فرمایا وہ لوگ، ان پر جو ہے فطرانہ دینا اس لیے واجب ہے کہ میری جو غریب امت جو ہے اس کے لیے عید کا جو ہے راشن بن جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ فائدہ ہے اس کا کہ جو روزے کے دوران جو گناہ کیے ہیں ان کی تلافی ہو جائے، گناہوں کے نقصان یعنی روزے کے جو ہے ثواب ضائع ہوتا ہے، اس سے انسان بچ جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی نے روزہ نہیں رکھے تو وہ انسان اس پر جو ہے فطرانہ دینا واجب ہی نہیں۔ فطرانہ ہر مسلمان پر، جو انسان صاحب نصاب ہے، جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت جمع پونجی جو ہے قرض ادا کر اتنی بنتی ہو، تو اس وقت جو ہے تقریباً وہ 3000 تقریباً جو ہے چاندی کا فی تولہ ریٹ ہے۔ تو 52.5 تولہ چاندی جو ہے اس کی مقدار خود جو انسان جمع کر لے، یعنی اتنا پیسہ جس کے پاس جمع ہے، تو وہ انسان، وہ باحثیت لوگوں میں اس پر زکوٰۃ فرض ہے، فطرانہ فرض ہے۔ اور جو غریب انسان ہے وہ فطرانہ لے سکتے ہیں، اور جو امیر ہے اس کا لیول یہ ہے کہ وہ انسان اگر اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت قرض نکال کر اتنی اس کے پاس جمع پونجی ہے، اس نے جو ہے اپنی ضروریات زندگی سے زائد جو ہے چیزیں یا پیسے اتنے رکھے ہوئے ہیں، تو اس پر فطرانہ دینا واجب ہوتا ہے۔ اگر وہ اتنا زیادہ امیر ہے تو پھر وہ 2 کلو نہ دے، وہ 4 کلو کھجوریں، اور وہ بھی مہنگی والی کھجوریں ادا کرے فطرانے میں، اس کی قیمت ادا کرے۔ اگر وہ انسان امیر ہے تو وہ سوگی جو میوے ہیں، وہ جو کشمش ہے وہ دے 4 کلو، یا پنیر دے، یا جو کی قیمت جو ہے اس کے حساب سے فطرانہ دے۔ تو جس طرح انسانوں کے جو ہے وہ سارے انسان برابر نہیں ہیں، اسی طرح فطرانہ بھی برابر نہیں ہے۔ ہر انسان کی حیثیت کے مطابق فطرانہ ہے۔ اگر انسان زیادہ امیر ہے تو زیادہ مہنگی چیز جو فطرانے میں دے، اگر انسان باحثیت ہے لیکن اتنا زیادہ امیر نہیں ہے تو وہ انسان گندم دے سکتے ہیں۔